قرآن کریم کی سورہ اسراء کی آیت 44 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو لوگ اس کے اندر موجود ہیں سب کے سب اس کی تسبیح یا عبادت کرتے ہیں، اور اس کی تمام مخلوقات میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جو کہ اس کی عبادت نہیں کرتی، لیکن تم اس کی عبادت کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اگر صحابہ کرام میں سے کسی کو یہ آیات سنائی جاتی تو یقیناً وہ اس کو اس طرح سے نہ سمجھ پاتے جیسے آج انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کے بعد ان آیات کے مفہوم کو حرف بحرف سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے الفاظ کہ تم اس عبادت کو نہیں سمجھ سکتے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا جو آہستہ آہستہ جب سائنس اور ٹیکنالوجی نے کھولنا شروع کیا تو ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں آئی۔ مگر اسے سمجھنے سے پہلے آپ انسانوں کی سب سے بڑی عبادت پر ذرا غور کریں کہ دنیا کے تمام انسان ایک ساتھ اکٹھا ہو کر ایک ہی لباس کے اندر کعبہ میں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ یہ انسانوں میں یعنی اللہ کی سب سے بہترین مخلوق انسان کی اجتماعی عبادت کا طریقہ ہے، اور اب ذرا اس کی زمین، سمندر اور آسمان کے اندر موجود مخلوقات پر ذرا غور کریں۔ یہ سب کے سب اسی ایک سرکل کے اندر گھوم رہے ہیں جیسے مسلمان طواف کے وقت اینٹی کلاک وائز اللہ کے گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آج سائنس سے اس کی وجہ پوچھیں تو وہ یہ ایکسپلین کرنے کے اندر ناکام ہے کہ جانور اور انسانوں کے علاوہ باقی تمام زندہ مخلوقات ایسا کیوں کرتی ہیں، اس کے پیچھے آخر کیا لاجک ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے دعویٰ کے مطابق آپ کو یہ پیٹرن اس کی چھوٹی سے چھوٹی تخلیق یعنی ایٹم اور اس سے بھی چھوٹے کوارکس کے اندر بھی نظر آئے گا، اور اگر ایٹم میں الیکٹرون اپنے نیوکلس کے گرد اسی سرکل میں گھوم رہے ہیں تو کائنات کے اندر موجود سٹارز کے گرد ان کے پلینٹس اور گلیکسیز، کلسٹرز، سپر کلسٹرز، یہ سب کے سب اسی ایک سرکولر موشن کو فالو کر رہے ہیں، اور ہماری یہ پوری کی پوری یونیورس بھی اسی سرکولر پیٹرن کو فالو کر رہی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی آپ ملٹی ورس کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں یا پھر ہمارے یونیورس کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ یہ آپ کو ایک سرکولر پیٹرن کے اندر یا پھر ایک ببل کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ اور اس سرکولر یونیورس کے اندر ایک واحد زمین ہے جہاں پر زندگی کے آثار موجود ہیں، وہاں پر بھی نظر آنے والی مخلوقات ہوں یا پھر نہ نظر آنے والی مخلوقات، ان تمام کے اندر ایک ہی پیٹرن موجود ہے۔ یہ سب کی سب زندہ مخلوقات اسی ایک سرکولر پیٹرن کے اندر اللہ کی مسلسل صبح و شام عبادت کر رہی ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ کیا یہ سب کچھ اتفاق ہو سکتا ہے؟ امپاسبل۔ بلکہ عقل یہ کہتی ہے کہ ان تمام پیٹرنز کو دیکھ کر یہ کنفرم کیا جا سکتا ہے کہ ان کا کریٹر بھی ایک ہی ہونا چاہیے جو کہ بے شک ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کروموسومز کے اندر موجود ڈی این اے کے اندر کسی بھی جاندار اور پودوں کی تمام جینیٹک انفارمیشن موجود ہوتی ہے جو کہ وہ اپنی نیکسٹ جنریشن کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں۔ ہر ایک جاندار کے اندر ان کروموسومز کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں کے اندر یہ 46 ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ الانسان کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان جنتی لوگوں کو ایسی خالص شراب دی جائے گی جس کے اندر ادرک مکس ہوگا۔ اس پوری ایک آیت کے اندر ٹوٹل 30 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر وائٹ ادرک یا پھر جنجر کے کروموسومز بھی 30 ہی ہوتے ہیں۔ انار کے لیے ایک آیت کے اندر ٹوٹل 18 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر انار کے کروموسومز بھی 18 ہی ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر پمکن کے لیے 20 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے بھی کروموسومز 20 ہی ہوتے ہیں۔ انگور کے لیے ایک آیت کے اندر ٹوٹل 40 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور انگور کے کروموسومز بھی 40 ہی ہوتے ہیں۔ کھجور کے لیے ایک آیت کے اندر 26 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے کروموسومز بھی 26 ہی ہوتے ہیں، جو کہ آج کی ماڈرن سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کسی کتاب کے اندر اس قدر اتفاق ممکن ہے جب تک کہ وہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہ ہوئی ہو یا اللہ کا کلام نہ ہو؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں سے کس قدر ظاہر ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الصاف کی آیت 9 کے اندر اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو چیلنج کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی اور سب دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ چاہے غیر مسلموں کو، مشرکوں کو جتنا بھی برا لگے، میں یہ دین اسلام دنیا پر اور باقی تمام دنیا کے مذہبوں پر غالب کر کے دکھاؤں گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جتنا زور دین اسلام کو مٹانے پر، اس کے خلاف سازشیں کرنے پر اور اسے بدنام کرنے پر غیر مسلموں نے کیا، اس کی مثال آپ دنیا کے کسی اور مذہب کے لیے دے ہی نہیں سکتے۔ سپتمبر 11 کے حملے کے بعد تو مسلمانوں پر دہشت گردی کا باقاعدہ لیبل لگا دیا گیا، انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ ویسٹرن ملکوں میں لوگوں کو برین واش کیا گیا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ تلوار کے زور پر دنیا میں پھیلا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ آج بھی ان تمام کوششوں کا رزلٹ بالکل الٹ نکل رہا ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہ دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ یہ آنے والے ٹائم کے اندر یا مستقبل کے اندر کرسچینٹی کے وجود کے لیے بھی خطرہ بن گیا ہے، اور آنے والی کچھ دہائیوں کے اندر یہ کرسچینٹی کو نمبرز کے اعتبار سے بھی کراس کرنے والا ہے۔
By the year 2070, the number of Muslims could equal the number of Christians around the world. That's according to a study by the Pew Research Center. Over the next 4 decades, Christians will still be the largest religious group, but Islam will grow faster than any other major religion and make up 30% of the world's population. आए रोज आप सुनते रहते हैं कि दुनिया के किसी मशहूर सेलिब्रिटी ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो सितंबर 11 के बाद जिन लोगों ने खुद रिसर्च की, खुद से क्यूरियोसिटी के अंदर कुरान को पढ़ा, तो उल्टा मुसलमानों से नफरत करने के बजाय इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। 20,000 Americans every year decide to convert to Islam. Who are converting to Islam. Hispanics are changing their religion and following the teachings of Islam. Brits converting to Islam. The world's fastest growing religion, Islam. Islam is the fastest growing religion in the world. Islam remains the fastest growing religion. Suggests many of them are turning to Islam. Islam is growing faster than ever. Converting to Islam. 100,000 converts now is Converting to Islam, and Christianity will be surpassed by Islam as the world's largest religion. बेशक ये अल्लाह की इस आयत और चैलेंज का जिंदा मौजज़ा है जो कि हमारे सामने, हमारी नज़रों के सामने मौजूद है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक आम इंसान जिसने आज से हज़ारों साल पहले हमारी ज़मीन से बाहर निकलकर हमारे सूरज के रंग को नहीं देखा था, अगर उस वक्त उसे ये बताया जाता कि हमारा ये सूरज और इसकी रोशनी जो कि ज़मीन पर नज़र आती है ये दरअसल येलो नहीं है बल्कि वाइट है, तो क्या वो इस बात पर यकीन कर लेता? जी हाँ, आज सैटेलाइट के जरिए ज़मीन से बाहर निकलकर हम इसका ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं और साइंस इस बात को कंफर्म कर चुकी है कि सूरज और इसकी रोशनी सफ़ेद हैं, लेकिन ज़मीन पर आते हुए डस्ट पार्टिकल से टकराकर ये बिखर जाती है और हमें ज़मीन पर ये येलो नज़र आती है, ख़ास तौर पर शाम के वक्त। अगर ऐसा ना होता और सूरज का रंग और इसकी रोशनी वाकई येलो होती, तो दिन की रोशनी के अंदर हमें हर चीज़ येलो शेड के अंदर नज़र आती, जैसे हमने येलो ग्लासेस पहने हों। पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। सूरज की सफ़ेद रोशनी से जो पार्टिकल्स टकराते हैं वो ब्लू और वोलेट रंग को ज़्यादा बखेरते हैं, जिनकी वेवलेंथ कम होती है, और इसी कम वेवलेंथ की वजह से इसका असर हमें सिर्फ आसमान की हदूद तक की नजर आता है, इसका असर नीचे तक हमें ट्रांसफर होता नजर नहीं आता। People say the sun is yellow. No, it's not. It's white. If the sun were yellow, just think this through. If the sun were yellow, then in broad daylight, snow would be yellow. But generally, it's not. All right. When the sun sets, its light is heavily attenuated by dust in the atmosphere. These particles in the air scatter blue light out of the sun. लेकिन इस सूरज, इस सितारे का खालिक 1400 साल पहले बिना किसी सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के ये हकीकत इंसानों को ऐसे बयान करता है कि सूरह अल बकरा के अंदर फरमाता है कि रोज़ा के लिए तब तक सहरी खाओ पियो जब तक सूरज की सफ़ेद रोशनी अंधेरे को ख़त्म ना कर दे। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सूरज और इसकी रोशनी येलो नहीं है बल्कि वाइट है। आप ज़रा सोच कर देखें कि अगर कोई इंसान ये कलाम लिख रहा होता तो वो सबसे पहले कॉमन सेंस की बात है कि अपनी ऑब्जर्वेशन पर यकीन रखता, जो कुछ उसको अपनी आंखों से नज़र आ रहा होता वो सबसे पहले उसी पर यकीन करता, और उसके मुताबिक इस रोशनी को येलो होना चाहिए था, ना कि वाइट। मैं जब भी ये आयत पढ़ता हूँ तो हैरत में पड़ जाता हूँ। क्यों? ये आपको भी अभी समझ में आ जाएगा। आपको इस वीडियो को कुछ सेकंड्स तक रोककर ये सोचना है कि अगर आप किसी को अंधेरे या फिर डार्कनेस या रात की डेफिनेशन बताना चाहते हैं कि अंधेरा क्या होता है, तो कैसे बताएंगे? आप जितना भी सोच लें, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि डार्कनेस या अंधेरा और कुछ नहीं बल्कि एब्सेंस ऑफ लाइट या फिर रोशनी की गैर मौजूदगी को कहते हैं। इसकी और कोई वजाहत हो ही नहीं सकती। क्या हिकमत है कुरान करीम की एक एक लाइन के अंदर। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.